حي على الفلاح. ذرا سوچیں، کیا واقعی اس پوری کائنات میں کوئی اور طاقت ہے جو ہمیں آسمان اور زمین سے رزق یا وسائل فراہم کر سکے؟ اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم سورہ فاطر اور اس کے مرکزی پیغام یعنی خالص توحید کا ایک انتہائی گہرا اور فکر انگیز تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی روایتی مطالعہ نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ ماخذ صدیوں پرانی دیومالائی کہانیوں کو توڑ کر کائنات کی اصل حقیقت کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ یہ سیدھا لیکن حد سے زیادہ گہرا سوال انسان کو واقعی رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کائناتی طاقت کے حتمی سرچشمے اور خالص توحید کو سمجھنے کا آغاز دراصل یہیں سے ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد پھیلی اس لامحدود کائنات کو دیکھتے ہیں تو یہ سوال ذہن میں بار بار گونجتا ہے کہ کیا واقعی اس اتنے بڑے اور پیچیدہ نظام کو چلانے والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اچھا، تو چلیے تفصیل میں چلتے ہیں۔ آج کے سفر کا ایک منطقی خاکہ ہے جسے ہم 5 اہم حصوں میں سمجھیں گے: توحید کے مرکز سے لے کر فرشتوں کی حقیقت، فطرت کے استعاروں، جھوٹی طاقتوں کے سراب، اور آخر میں روشنی، اندھیرے اور انسانی انتخاب تک۔ یہی وہ راستہ ہے جو آج ہماری رہنمائی کرے گا۔ حصہ پہلا، توحید کا مرکز۔ ہمارے ماخذ کے مطابق پورے مذہب کی عمارت دراصل صرف ایک ہی بنیاد پر کھڑی ہے، اور وہ ہے ایک واحد خالق کو پہچاننا اور دل سے اس کا شکر ادا کرنا۔ صرف اللہ ہی شکر کے لائق ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ اب دیکھیں، یہ محض ایک جملہ نہیں ہے۔ مصنف یہاں واضح کرتے ہیں کہ توحید کی اصل بنیاد دراصل شکر گزاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی ایک ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، یعنی جب لفظی طور پر کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے سب کچھ تخلیق کر دیا۔ تو ظاہر ہے عبادت اور شکر کا واحد سرچشمہ بھی صرف وہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں حصہ دوم کی طرف، فرشتوں کا اصل کردار۔ یہ حصہ واقعی بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہاں قدیم دیومالائی کہانیوں اور آسمانی مخلوقات کے بارے میں صدیوں پرانے افسانوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بے نقاب کیا گیا ہے۔ یہاں متن میں ایک بہت اہم تصور متشابہات کا آتا ہے۔ ماحظ بتاتا ہے کہ جب ذکر آتا ہے فرشتوں کے 2، 3 یا 4 جوڑی پروں کا تو یہ متشابہات کہلاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز وہ پرندوں والے مادی پر نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل فرشتوں کی مختلف اور حیرت انگیز صلاحیتوں، طاقتوں اور درجات کی طرف ایک علامتی اشارہ ہے۔ اب ذرا اس تاریخی غلط فہمی پر غور کریں۔ قدیم عربوں کا ماننا تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور ان کے پاس اپنی مرضی سے نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت ہے، لیکن قرآنی حقیقت اس کے بالکل برے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرشتے محض پیغام رساں ہیں، انتہائی فرمانبردار۔ ان کے پاس اپنی کوئی آزادانہ طاقت نہیں ہے، بلکہ ان کی یہ تمام تر صلاحیتیں خالق کی عطا کردہ ہیں۔ ہمارا تیسرا حصہ ہے فطرت کی دنیا میں استعارے۔ یہاں بڑی گہرائی کے ساتھ ہمارے ارد گرد موجود فطرت کو انسانی روح کی کیفیات سمجھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور یہ بڑی ہی شاندار عکاسی کرتا ہے اس بات کی کہ کائنات کی متضاد چیزیں ہمیں کیا سبق دیتی ہیں۔ یہاں میٹھے، پیاس بجھانے والے پانی کا موازنہ کڑوے اور کھارے سمندر سے کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ صرف پانی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ حق اور باطل اور سچائی اور جھوٹ کے درمیان فرق کا ایک انتہائی طاقتور استعارہ ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے میٹھا پانی زندگی دیتا ہے، سچائی کی راہ روحانی زندگی بخشتی ہے۔ اسی طرح جب ہم رات اور دن کے بدلنے یا سورج اور چاند کے مدار کو دیکھتے ہیں تو ان بظاہر مخالف قوتوں کے درمیان جو کامل ہم آہنگی ہے، وہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ سب ایک ہی غالب ہستی کے قانون کے تابع ہیں۔ کائنات کا یہ زبردست ڈسپلن خود پکار کر کہتا ہے کہ اس سب کو کنٹرول کرنے والا صرف ایک ہی ہے۔ اب ہم چوتھے حصے میں داخل ہوتے ہیں، جھوٹی طاقتوں کا سراب۔ یہ حصہ نفسیاتی لحاظ سے بہت اہم ہے کہ آخر کیوں انسان تاریخ کے ہر دور میں جھوٹے سہاروں کی طرف بھاگتا ہے۔ متن نے بڑی ہی باریک بینی سے انسان کی ان مخصوص کمزوریوں کی نشاندہی کی ہے جن کا فائدہ اٹھا کر اسے توہم پرستی کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ بے پناہ دولت کی ہوس، اولاد کی تمنا، بیماریوں سے شفا اور ایک لمبی خوشحال زندگی کی تلاش۔
جب انسان خود کو بے بس محسوس کرتا ہے تو وہ انہی خواہشات کی تکمیل کے لیے جھوٹے سہاروں کا رخ کرتا ہے، اور بس یہیں سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن ان جھوٹی طاقتوں کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اسے ایک چھوٹے سے لفظ قطمیر سے واضح کیا گیا ہے۔ قطمیر کا مطلب ہے کھجور کی گٹھلی کے اوپر والی وہ انتہائی باریک کاغذ جیسی جھلی۔ تصور کریں، جن ہستیوں کو پکارا جاتا ہے وہ کائنات میں ایک معمولی سے قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان کے پاس انسانی خواہشات پوری کرنے کی رتی برابر بھی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کو ان کوششوں کی ضرورت نہیں، یہ لوگ ہیں جو اللہ کے محتاج ہیں۔ خدا کو ہماری کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی کام نہیں رکا ہوا۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ ہم انسان ہیں جو اپنے ہر قدم، ہر سانس کے لیے اس کے محتاج ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جو انسان کی مکمل محتاجی اور خدا کی بے نیازی کو کمال طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اور یوں ہم اپنے پانچویں اور آخری حصے تک پہنچتے ہیں، روشنی، اندھیرا اور انتخاب۔ یہاں بات ہوتی ہے انفرادی جواب دہی اور انسان کی اپنی مرضی، یعنی انتخاب کی آزادی پر۔ اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ دنیا میں برے لوگوں کو اتنی مہلت کیوں ملتی ہے؟ اس کا جواب بڑا دلچسپ ہے۔ جس طرح روشنی اور اندھیرا دنیا کے اجتماعی نظام کا حصہ ہیں، اسی طرح انسانوں کا یہ اختلاف اور برائی کو دی گئی مہلت دراصل ایک اجتماعی آزمائش ہے۔ یہ مہلت اس لیے ہے تاکہ انسان کو اپنی آزادی ارادہ یعنی فری ول کو پوری طرح استعمال کرنے کا موقع مل سکے۔ اور اسی آزادی کے ساتھ آتا ہے یہ بہت بڑا اور بنیادی اصول: کوئی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اخلاقی اور روحانی دنیا میں ہر انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ کوئی بھی جھوٹا سہارا، کوئی فرضی دیوتا ہماری جگہ جواب دہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ان کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیں تو کسی میں انہیں تھامنے کی طاقت نہیں، اور پلک چپکتے ہی یہ سارا نظام تباہ ہو جائے گا۔ یہ سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی حقیقت ہے۔ یہ پوری زمین و آسمان اپنی جگہ پر کسی دیوتا کی وجہ سے نہیں ٹکے ہوئے، بلکہ انہیں براہ راست خدائی طاقت نے تھاما ہوا ہے۔ اگر وہ اپنی گرفت ذرا سی بھی ہٹا لے تو یقین کریں یہ سارا شاندار نظام پلک چھپکتے ہی کریش ہو جائے گا۔ تو اس ساری گفتگو اور تفصیلی جائزے کے بعد یہ سوال ذہن میں رہ جاتا ہے، آج کی اس تیز رفتار اور جدید دنیا میں جب ہمارے پاس لاتعداد مادی سہارے موجود ہیں، تو ان تمام چھوٹے سہاروں کو چھوڑ کر صرف ایک واحد ذات کے سامنے پاکیزہ کلمات اور نیک اعمال پر بھروسہ کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو واقعی ہمیں اپنے اندر جھانکنے اور اپنی ترجیحات پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔